يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. پچھلے جمعہ شریف کے اوپر سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 سے بیان شروع ہوا تھا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے لوگ ہیں. اولیاء اللہ کا بڑا مبارک ذکر چل رہا تھا کہ ان اولیاء اللہ سے جو نسبت ہے، اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں اور برکتیں انسان کے اوپر برستی ہیں، اور صرف ان کے ساتھ نسبت قائم ہونے کی دیر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے کہ تم ایک لمحے کے لیے کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ. ہو سکتا ہے تمہاری 100 سال کی عبادت تمہیں اس منزل اور مقام پر نہ پہنچا سکی جس منزل پر یا مقام پر وہ چند لمحات جو اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کر گزاری ہیں تمہیں وہ پہنچا دی. تو اس کے اندر پھر ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، مشکات شریف کی حدیث تھی کہ فرشتے جو ان سے اللہ والوں کی محفل کو تلاش کرتے ہیں، جہاں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر جب ان مجلسوں کو تلاش کر لیتے ہیں تو پھر وہاں پر باقی فرشتوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور پھر اس مجلس کی برکت سے وہ جو اللہ والوں کی مجلس ہے ایسے لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے جو وہاں پر فقط اپنے کسی دنیاوی غرض، کسی دنیاوی کام سے آئی ہوتی ہے، کوئی اس محفل کے اندر ذکر کی نیت یا ارادے سے نہیں آتے. تو یہ مجلس کی اللہ والوں کی نسبت کی جو برکت ہے اس کا بیان چل رہا تھا جو سے. تو اللہ پاک پھر فرشتوں کو گواہ رکھ کر کہتا ہے، جب فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو وہاں پر گزر رہا تھا، بیٹھ گیا آ کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی جو میرے بندوں کی مجلس ہے، جو میرے دوست جس مجلس کو سجاتے ہیں، اس مجلس کے اندر بیٹھنے والا بھلے وہ کسی بھی نیت سے وہاں سے گزر رہا تھا، بیٹھ گیا، اس مسجد میں بیٹھنے والا جو ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، یعنی وہ سعادت مند ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کی ریل کو کیوں چومتے ہیں؟ قرآن پاک کی جو ریل ہے ہم اس کو کیوں چومتے ہیں؟ یا قرآن پاک کے غلاف کو ہم کیوں چومتے ہیں؟ قرآن کے غلاف کو کیا ہم اس کو اس لیے چومتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے؟ اس ریل سے تو 10 چیزیں اور بھی زیادہ خوبصورت آپ کے گھر میں موجود ہوں گی، لکڑی کی بنی ہوئی. اس ہو سکتا ہے وہ جو غلاف ہے قرآن کا وہ تو 10 روپے گز والا ہو، آپ کے گھر میں 1000 روپے گز والا کپڑا بھی موجود ہو، مگر آپ کے گھر میں اگر 1000 روپے گز والا کپڑا موجود ہے
آپ بستر پر بچھاتی ہیں، اس کے کرٹنس ڈلوائیں ہوئی، آپ کے کسی بھی فیبرک میں یوز ہوتا ہے، کیا آپ اس کو چومتے ہیں؟ چومتے ہیں؟ مگر قرآن کے اوپر جو کپڑا چڑھا ہوا ہے وہ بھلے 10 روپے گز والا ہی کیوں نہیں ہے، اس کو آپ چومتے ہیں یا نہیں چومتے ہیں؟ اس کو آپ چومتے ہیں، اس کو آپ غصہ دیتے ہیں، کیوں؟ نسبت، کہ وہ نسبت اس کو قرآن سے ہو گئی، اس لکڑی کو نسبت قرآن سے ہو گئی. آپ نے اس ریل کو بھی چوما کہ اس ریل کے اوپر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام رکھا جاتا ہے، قرآن رکھا جاتا ہے. اس کپڑے کو آپ کیوں آپ بوسہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن سے نسبت ہو گئی، قرآن سے نسبت جو ہم سی. حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو طواف کعبہ اور میدان عرفات اس میں بھی حاضری دیتے ہیں کئی جگہوں پر. پھر صفا مروہ کی پہاڑیوں پر بھی جاتے ہیں. طواف کعبہ تو ہو گیا، 7 چکر لگا لیے، اب وہ صفا مروہ پر بھی چلے گئے اور 7 چکر لگائے ان پہاڑیوں کی. تو اب وہ پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی سی 2 پہاڑیاں ہیں، ایک ادھر ایک ادھر. اب وہ ان پہاڑیوں کے آپ گئے ہیں نا، آپ بھی گئے ہیں، آپ نے 7 چکر لگائے، 7 چکر آپ نے لگا دیے. کیا آپ کے ملک میں پہاڑیاں موجود نہیں ہیں؟ پہاڑ موجود ہے، پہاڑیاں نہیں، پہاڑ موجود ہے، اور سرسبز و شاداب موجود ہے. تو کبھی آپ نے پہاڑوں کے چکر لگائے ہی جاتا ہے؟ مری، ایوبیہ، نتھیا گری، کاغان، ناران سب نکلے ہوتے ہیں گرمیوں میں، مگر کبھی ان پہاڑوں یار صبح صبح اٹھ کے ان کے 7 چکر لگانے ہیں، کبھی لگائیں ہیں؟ ان پہاڑیوں میں ایسی کیا بات ہے جو مکۃ المکرمہ میں صفا اور مروہ کے نام سے موجود ہے؟ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بھئی ان نشانیوں کو اللہ نے، ان پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دے دیا جن سے جی، اس لیے کہ ان پہاڑیوں کے اوپر ایک ولیہ، کوئی نبی بھی نہیں، ایک اللہ کی ولی، ایک ولیہ بی بی ہاجرہ، انہوں نے 7 چکر لگائے تھے. ان پہاڑیوں پر بی بی ہاجرہ کے پاؤں لگے تھے، پاؤں لگے تھے ان پہاڑیوں کے اوپر. کسی نبی نے بھی نہیں، بی بی ہاجرہ نے اللہ کو اس ولی کی، وہ جو ولیہ بی بی ہاجرہ تھی، ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جن پہاڑیوں کو ان کے قدم لگے تھے ان پہاڑیوں کے اوپر اللہ نے اپنے نبیوں کے چکر لگوا دیے، نبیوں کے چکر، تاجدار انبیاء. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کیوں؟ صرف اس لیے ثابت ہوا کہ جس جگہ کے اوپر اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی یا اللہ کے دوستوں کے پاؤں لگ جائیں، وہ جگہ عام نہیں رہتی، خاص بن جاتی اور اللہ کی نشانیوں میں سے بن جاتی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بن جاتی ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہیں سرہند شریف ہے، کہیں پاک وطن شریف ہے،
کہیں شرقپور شریف ہے، کہیں بغداد شریف ہے، کہیں پیلے گجران شریف ہے، کہیں لاہور شریف ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیوں اتنے بڑے شہروں کے ناموں کے ساتھ زبان سے خود بخود شریف نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ پاک پتن شریف، اجمیر شریف، دلی شریف، دلی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، خواجہ باقی باللہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء، دلی شریف، اجمیر شریف، پاک پتن شریف، بغداد شریف، بخارا شریف، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، خواجہ شمس الدین امیر کلال، خواجہ بابا سماسی، خواجہ علی رام میتنی، خواجہ ابو الخیر انجیر محمود فغنوی، خواجہ عارف ریوگاری، خواجہ عبد الخالق وجدوانی، بخارا شریف، اجمیر شریف، دلی شریف، پاک پتن شریف، بغداد شریف۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جن جگہوں کے اوپر بی بی ہاجرہ کے پاؤں لگنے کی دیر تھی صفا مروہ کے اوپر، اللہ کو اپنی اس بندی، اس ولیہ، اس کی ان پاؤں کے صفا مروہ کے اوپر لگنا ایسی ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے زندہ کر دیا۔ جو حج کرنے جاتا ہے اور عمرہ کرنے جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جاتے ہیں، کیا کوئی صفا مروہ کیے چکر ساتھ لگائے بغیر واپس آتا ہے؟ صفا مروہ کے چکر لگانے یہ ساتھ کیوں؟ اللہ کے دوست کے پاؤں لگے تھے، جانا ہے وہاں پر صفا مروہ پر، چلو صفا مروہ کے پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان پاؤں کی برکتیں اللہ والوں کی جانب سے، اللہ والوں۔ تو یہ نسبت کی بات ہے۔ اصل میں یہ ایک تمہید تھی پچھلے جمعہ شریف کے اوپر، یہاں سے یہ سارا ذکر جو ان سے یہ شروع ہوا تھا اور یہ ذکر چلا تھا جو ان سے۔ تو ایک حدیث جو آپ پہلے بھی سن چکی ہیں مختلف کتابوں کے اندر، وہ حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا حضور کی عادت مبارک تھی کہ حضور اکثر صحابہ کرام کے اندر اولیاء اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور میں آپ کو ایسی بے شمار حدیث سنا سکتا ہوں کہ حضور اکثر صحابہ کرام کے اندر، جیسے یہ ابھی لیلۃ القدر کی رات گزری ہے، تو یہ لیلۃ القدر کی رات ایمان والوں کو کیسے حاصل ہوئی؟ حضور ولی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، صحابہ نے تعجب فرمایا، اللہ نے لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی، اولیاء اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اسی طرح یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، اور کتابوں کے اندر بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ لوگ ہیں نا، بعض لوگ گنہگار یا قاتل، بدماش، کسی بدماش نے 1 قتل کر دیا، کسی نے 2 کر دیے، کسی نے 10 کر دیے۔ بدماشوں کی بھی قسمیں ہیں، یہ ایک علاقے کا بدماش، یہ پورے شہر کا بدماش، یہ پورے ملک کا بہت بڑا بدماش۔ اس بندے نے 99 قتل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ توبہ کی نیت سے ایک پریسٹ کے پاس گیا، ایک چرچ کیتھیڈرل کے اندر، اس وقت تو گرجے ہی ہوتے تھے، ایک راہب کے پاس گیا،
اور اس نے اس راہب کو بتایا. اس نے کہا کہ ہوتا ہے نا کہ بندے کے دل میں آ جاتا ہے اور پھر وہ نیت کر لیتا ہے، پھر وہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو اچھا راستہ دکھائی دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے ایسی ہے کہ میں نے 99 قتل کی ہیں، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ اب وہ جو راہب تھا وہ کہنے لگا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تیری توبہ قبول ہو جائے. ایک قتل، تو نے تو 99 قتل کی، تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ اب تھا تو بدماش. اس نے کہا یار جب میں نے 99 قتل کی اور اس نے بھی آگے سے مجھے یہ عجیب و غریب خبر سنا دی ہے کہ تیری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی، اس کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی قتل کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب کتنے ہو گئے؟ پوری سینچری پوری ہو گئی، 100 بندے کا قاتل. اچھا پھر وہ اس کو قتل کر کے باہر نکلا تو راستے میں کوئی اور بندہ ملا تو اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا یار مجھے بتاؤ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس بندے نے کہا ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے کہا ہاں، فلاں بستی میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے فلاں بستی میں. اجمیر چلے جاؤ، بغداد چلے جاؤ، لاہور شریف چلے جاؤ، پاک پتن شریف چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، تیری توبہ قبول ہو سکتی. اچھا اب اس بندے نے اس بستی کی طرف چلنا شروع کر دیا. دل میں تو ایک تمنا تھی نا کہ میری توبہ قبول ہو جائے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ابھی وہ اس بستی میں پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں فوت ہو گیا، اس کا وقت آ گیا. اچھا اب اس شخص کو لینے کے لیے فرشتے آ گئے، اس کی روح کو جان سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اس شخص کو لینے کے لیے. رحمت کے جو عذاب کے فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے کیونکہ یہ تو 100 بندہ اس نے قتل کی ہے. اور رحمت کے فرشتے یہ کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے، بھلے اس نے 100 بندہ قتل کیا ہے مگر یہ توبہ کی نیت سے اللہ کے بندوں کی طرف جا رہا تھا، اللہ کے بندوں کی طرف جا رہا تھا. اب جب یہ بحث دونوں فرشتوں میں چلی، عذاب والے فرشتے کہنے لگے اس کو ہم نے لے کے جانا ہے، اور رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہم نے لے کے جانا ہے. اب یہ بحث چلی تو اللہ تبارک و تعالی اللہ نے فرمایا کہ جہاں سے جس جگہ سے یہ چلا تھا نا اور جس طرف کو یہ جا رہا تھا میرے بندوں کی طرف، جہاں سے چلا تھا اور جہاں تک پہنچا اس جگہ کو ناپ لو. اگر تو یہ آدھے سے زیادہ اوپر چلا گیا یعنی اللہ والوں کی طرف چلا گیا تو پھر جو ان سے اس کو رحمت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ ابھی ادھر قریب ہے تو پھر اس کو دوزخ والے فرشتے جو ان سے لے جائیں. بہرحال جب جگہ کو ناپا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکا ہوا تھا، وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا. تو اس کو رحمت کے فرشتے جو ان سے وہ لے گئے جو ان سے، اور ایک بالشت ابھی وہ اولیاء کی بستی کی طرف زیادہ نصف سے اس نے زیادہ سفر طے کیا تھا جو ان سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ ابھی ایک بالشت اولیاء اللہ کی بستی میں داخل یعنی آدھے سے زیادہ سفر طے کر گیا
اس طرف کو ایک بالشت وہ زیادہ ہو گیا، پس وہ بخشا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہر وقت نے جد اشکاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے، دیوانے نہیں او دانے نے جڑ در ولیاں دے آندے نے، نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے، گل گل یوسف دی اے وائز اے سب نے ٹکڑے جنت دے، اے روزے والیاں جنیاں بھی دھرتی تے تھاواں ہوندیاں نے۔ آپ دیکھیں کہ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار شریف کس جگہ پر ہے بتائیے؟ پاکپتن شریف، نیشا پور، نیشا پور میں آپ کا مزار شریف ہے۔ بے شک میں نے ویسے ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک بڑے خوبصورت باغ کے اندر ان کا مزار ہے، اور ان کے مزار تک جانے کے لیے ٹکٹ لینی پڑتی ہے، پھر آپ ان کے مزار پر پہنچتے ہیں۔ خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ لوگوں نے امام یوسف ہمدانی سے پوچھا کہ جب بزرگان دین کا زمانہ گزر جائے اور یہ جماعت روپوش ہو جائے، چھپ جائے یہ جماعت، تو تب ہم دنیا کے مکروہات سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ دنیا کے مکروہات سے کیسے محفوظ رہیں جب اللہ والے چھپ جائیں؟ تو ہم مکروہات سے کیسے محفوظ رہیں؟ تو امام یوسف ہمدانی فرمانے لگے ان کے کلام اور ان کے حالات کے کم از کم 8 ورق روزانہ پڑھنے چاہیے۔ اگر اس اللہ کے ولی کا کوئی کلام موجود ہے لکھا ہوا، تو امام یوسف علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس اللہ کے ولی کا کلام کم از کم 8 صفحے روز کے پڑھنے چاہیے۔ کیوں؟ دنیا کے مکروہات سے محفوظ ہو جائے گا۔ امام یوسف علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ خواجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، ان کا کلام موجود ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر، ان کا کلام موجود ہے۔ حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف لکھی۔ خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہر وردی عوارف المعارف لکھی گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف لکھی گئی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غنیت الطالبین، فتوح الربانی، بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ تو امام یوسف علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا کے مکروہات سے محفوظ ہونے کا بہترین طریقہ ہے جب یہ اللہ والے چھپ جائیں، ان کو پہچاننا مشکل ہو جائے، تو پھر اس وقت ان کے کلام کے کم از کم 8 صفحے روز کے پڑھنے چاہیے۔ دل مردہ نہیں ہوں گے، دل زندہ رہیں گے اور دنیا کے مکروہات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح لوگوں نے ایک دفعہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا کہ مرید کے لیے اس کلام کا کیا فائدہ ہے جو پیر و مرشد یا کوئی بھی اللہ کا بندہ جو اپنا کلام لکھتا ہے، جیسے حضور غوث اعظم نے غنیت کتابیں لکھی اور حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف، عوارف المعارف وغیرہ مرید کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ مردان خدا کے ذکر کے طفیل
مرید کا ٹوٹا ہوا دل مضبوط ہوتا ہے جب وہ ان کے کلام کو پڑھتا ہے، جو ان سے ہے ان کے کلام کو، اور صرف ان کے کلام پڑھنے کی وجہ سے مرید کو روحانی مدد اور روحانی فیض حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، غالباً خواجہ نظام الدین اولیاء نے، کہ جس کو کوئی پیر و مرشد کامل اللہ کا ولی نہ ملے وہ کشف المحجوب شریف پڑھے، وہ کشف المحجوب شریف پڑھے۔ تو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مردان خدا کے ذکر کے طفیل مرید کا جو ٹوٹا ہوا دل ہے، دنیا کی طرف سے، حالات کی طرف سے، مکروہات کی طرف سے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف وہ جڑتا ہے، بلکہ جب کوئی مرید اپنے شیخ یا اللہ کے ولی کا کلام پڑھتا ہے تو اس کی روحانی مدد اور روحانی فیض اس کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ خود خدا کا فرمان ہے کہ اے محمد، خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، کیونکہ خود اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا، اے محمد گزرے ہوئے لوگوں کا قصہ ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے ہوئے لوگوں کا قصہ ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل اس سے اطمینان حاصل کرے اور مضبوط ہو جائے، اور مضبوط ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی جو نیک لوگ دنیا میں پہلے گزرے، آپ قرآن پڑھیں، جگہ 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 ان کا ذکر ہو رہا ہے، شاید ہی کوئی صفحہ خالی ہو قرآن کا جہاں ان لوگوں کا ذکر نہ ہوا ہو جو ان سے۔ تو اسی طرح شیخ ابو علی دقاق سے پوچھا گیا کہ مردان خدا کا ذکر سننے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کے ولی کا ذکر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، جبکہ بھلے ہم اس کے اوپر عمل نہ بھی کر سکیں، پھر بھی ہم اللہ کے ولی کا ذکر پڑھیں اور سنیں، تو انہوں نے فرمایا پھر بھی اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی طالب فیض ہوگا تو اس کی ہمت جوان ہوگی اور اس کی طلب بڑھے گی، یعنی کہ پہلے سے زیادہ اس کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ ہو جائے گی، اللہ کی طرف۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص متکبر ہوگا تو فقط ان اللہ والوں کا کلام پڑھنے سے اس کے وجود میں سے غرور ختم ہو جائے گا، غرور ختم ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو جن کے اندر میں بڑی ہوتی، میں یہ، میں وہ، میں فلاں، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اللہ والوں کا کلام پڑھنے کی صرف برکت سے یہ ہوگا کہ اس کی میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ میں جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ یہ بعض اوقات اکثر و بیشتر سیدھا جہنم کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اکثر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا، اچھا آپ دیکھیں کہ وہ جو حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی، جس بندے نے 100 قتل کیے اور وہ اللہ والوں کی، ابھی تو وہ ان کے وجود کے قریب نہیں پہنچا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ 100 بندے کا قاتل، 100 بندے کا قاتل، 100 بندے کا قاتل کہنے کا حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولیاء اللہ کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کے ذکر کے وقت اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ان کے ذکر کرنے کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو ان کے وجود کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہوگی، ان کے وجود کے اندر کتنی، ان کے صرف ذکر کرنے کا، آپ بیٹھ کر حضور داتا صاحب کا ذکر چھیڑ دیں، حضور غوث اعظم کا ذکر چھیڑ دیں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا ذکر چھیڑ دیں، آپ صرف ان کا ذکر چھیڑیں،
اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جو ان کے وجود کے قریب ہو جائے اس کے وجود کے اندر تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دریا بہا دے گا، دریا بہا دے گا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں نبی کریم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوست کی دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ تو جہنمیوں کی قطار میں کوئی بندہ ایک اللہ کے بندے کو دیکھے گا اور اس کو کہے گا کہ آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی ہوں جس نے دنیا میں آپ کو پانی پلایا تھا۔ ایک دوسرا کہے گا، اس اللہ کے ولی کو پکارے گا، میں وہی ہوں جس نے آپ کو وضو کروایا تھا۔ وہ نیک لوگ اللہ کے ولی ان کی شفاعت کریں گے، ان کو بخش دیا جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو فقط یہ اللہ والے جن کے ذکر کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے، ان کے وجود کے اندر اللہ نے کیسی برکت رکھی ہے۔ بھئی وجود تو ابھی پتہ نہیں کہاں ہے، ابھی تو صرف اس اللہ کی ان اولیاء کا ذکر سن کر وہ بندہ صرف ادھر کو چلا تھا۔ 100 بندے کا قاتل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء اللہ کی وجود کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ